تعین علی الامر کی حدیث نقل کرنے سے قبل ہم یہ دیکھیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو امر خلافت کی کتنی فکر رہتی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا معاملہ نہ تو آپ کی نگاہوں سے اوجھل تھا اور نہ ہی اس وقت کے لوگوں سے مخفی تھا۔ رسول خدا نے ایام حج میں بنی عامر بن سعا کو اسلام کی دعوت دی تو ان کے ایک سردار بحیرہ نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنی جانشینی ہمارے سپرد کرنے کا وعدہ کریں تو ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کرنے پر تیار ہیں، اور اسی طرح کا مطالبہ حوزہ حنفی نے بھی آپ سے کیا تھا۔ تاریخ و سیرت میں ان افراد کا مطالبہ یہ موجود ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت کے افراد بھی منصب خلافت سے بے بہرہ نہیں تھے، اور اگر بالفرض وہ اس منصب کی قدر و قیمت سے بے بہرہ ہوتے تو وہ آپ سے خلافت کا مطالبہ ہی کیوں کرتے۔ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، اور اس تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم بھی اپنے جانشین کے لیے ہمیشہ زمین ہموار کرتے تھے، اور آپ نے عقبہ ثانیہ کی بیعت میں انصار سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ آپ کے جانشین کی اطاعت کریں گے۔ بخاری مسلم نے صحیحین میں، نسائی اور ابن ماجہ نے اپنے سنن میں، مالک نے موطا میں اور احمد نے مسند میں یہ روایت کی ہے، جبکہ بخاری کے الفاظ یہ ہیں: عبادہ بن صامت نے کہا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی کہ ہم آپ کا فرمان سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے، چاہے ہمیں تنگی ہو یا آسانی ہو، اور ہم خوشی اور غم میں سمع و طاعت سے کام لیں گے، اور یہ کہ ہم حکمرانی کے اہل سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ یہ روایت عبادہ بن صامت کی ہے، اور عبادہ رسول خدا کے نقبہ میں سے ایک نقیب تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ ثانیہ کے موقع پر مدینہ کے 70 افراد سے بیعت کی تھی، اور آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ ہم اپنے میں سے 12 افراد کا انتخاب کرو۔ چنانچہ اہل مدینہ نے 12 افراد کا انتخاب کیا تھا، اور ان میں عبادہ بن صامت بھی شامل تھے۔ حضرت نے ان سے فرمایا تھا کہ تم 12 میرے نقیب ہو، اور جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ان کے حواری ان کی امت کے کفیل تھے، اسی طرح سے تم بھی اہل مدینہ کے کفیل ہو۔ چنانچہ اہل مدینہ کے 12 نقبہ میں سے ایک نقیب نے اپنی شرائط بیعت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہماری بیعت کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہم صاحبان امر سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ اس حدیث صحیح کے مطابق رسول خدا نے انصار کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ صاحبان امر سے جھگڑا نہیں کریں گے، مگر ہم تاریخ کے اوراق میں یہ دل خراش واقعہ بھی دیکھتے ہیں کہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد انصار نے ثقیفہ میں جو اجتماع منعقد کیا تھا اس کا مقصد ہی صاحبان امر سے جھگڑنا تھا۔ آئیے ہم دیکھیں کہ وہ امر کیا تھا جس کے متعلق رسول خدا نے انصار سے بیعت لی تھی، اور وہ صاحب امر سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ یہ وہی امر ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا: ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول اور جو تم میں سے صاحبان امر ہو ان کی اطاعت کرو۔ رسول خدا نے انصار سے بیعت لیتے وقت یہ اقرار لیا تھا کہ وہ صاحبان امر سے جھگڑا نہیں کریں گے، مگر اس روایت میں ہمیں یہ بات کہیں دکھائی نہیں دیتی کہ آپ نے ان کے سامنے اپنے جانشین اور ولی امر کا نام لیا ہو، اور نام نہ لینے میں یہ حکمت تھی کہ آپ کے جانشین کا تعلق کبھی انصار سے نہیں تھا، اور آپ نے حکمت نبوت سے یہ محسوس کیا تھا کہ اگر ابھی سے انہیں اپنے جانشین کے متعلق پایا گیا تو ممکن ہے ان میں سے بعض افراد سے برداشت نہ کر سکیں، اس لیے آپ نے ان کے سامنے اپنے جانشین کا نام نہیں لیا، اور اس کے عوض ان سے یہ شرط تسلیم کرائی کہ جیسے ہی جانشین کا اعلان کیا جائے گا وہ اسے دل و جان سے قبول کریں گے اور اس سے کسی طرح کا جھگڑا نہ کریں گے۔